میں ایک سرکاری آفیسر تھا۔ میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک روم خالی تھا۔ کچھ مہینوں سے 2 بہن بھائی آتے، 2 دن کمرے میں ٹھہرتے اور واپس چلے جاتے۔ واپس جاتے ہوئے 10,000 کرایہ میرے ہاتھ پر رکھ جاتے۔ میں کبھی اوپر والے پورشن نہیں گیا تھا۔ کافی عرصے بعد ایک شام اوپر گیا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ دونوں بہن بھائی بنا میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں بہن بھائی کرائے پر رہتے تھے۔ مجھے اچانک بیٹی کے ہاں جانا پڑ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اوپر والے کمرے کی چابی ان دونوں کو ہی دے کر چلا جاؤں۔ اس بہانے ان سے کرایہ بھی پہلے ہی لے لوں گا تاکہ بیٹی کے بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان بھی لے جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی تیاری کی اور نہا دھو کر اوپر والے پورشن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میرے کانوں میں ان لوگوں کی کچھ باتیں پڑیں تو میں حیران ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی بڑی انہونی کا ڈر تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا تھا، مگر آج ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں بھی سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر وہ دونوں اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر کیوں رہتے تھے۔ میں جانتا تھا یہ اچھی حرکت نہیں ہے، مگر میں مجبور ہو رہا تھا کہ ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں۔ یقیناً کچھ تو ایسا تھا جو وہ دونوں چھپا رہے تھے۔ میں متذبذب سا باہر کھڑا ہوا تھا۔ آخر تھک کر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے جب اس تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر نظر آتے منظر پر نظر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں وہ منظر دیکھ کر بوکھلا کر پیچھے ہوا تھا۔ میری آنکھیں مارے بے یقینی کے پھٹی جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ سامنے وہ دونوں بالکل بے لباس تھے اور ایک دوسرے کے نہایت قریب تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگا تھا۔ میں پرانے دور کا بندہ تھا جس کی نظر میں بہن کا بھائی کے سامنے دوپٹہ اتارنا بھی سنگین گناہ تھا، اور پھر یہاں تو کوئی حد ہی نہیں رکھی گئی تھی۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ آج کل ہماری نسل کو کیا ہو گیا تھا؟ ہماری شرم و حیا کہاں مر گئی تھی؟ اور گھر والوں کے اندھے پن پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا، جن کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد کس گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے اور بغیر تفتیش کیے ان دونوں بہن بھائی کو کمرہ دے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے مزے سے گناہ کیے جا رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ان دونوں کے سامنے جا کر انہیں شرم دلاتا۔ میں خود کو لان تان کرتا نیچے چلا گیا اور بیٹی کو بھی کال کر کے اپنے نہ آنے کا بتا دیا۔ مجھے مسلسل ان جوان بہن بھائی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بہت سنا تھا کہ آج کل رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور رشتوں کا احترام باقی نہیں رہا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ اب میں اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا، خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا میں بھی ان کے اس گناہ میں حصے دار ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے جوان لڑکے اور لڑکی کو ایسے صرف 2 دن کے لیے اپنا پورشن کرائے پر نہیں دینا چاہیے تھا۔ کیا میں چھوٹا بچہ تھا جو سمجھ نہ سکا؟ میری عمر، میرا تجربہ کہاں جا سویا تھا؟ یا پیسہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھ کان بند کر لیے اور خود کو ہی دھوکہ دیتا آ رہا تھا کہ دونوں مجبور ہوں گے؟ بھلا یہ مجبوری سارے مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی کیوں آتی تھی؟ میں نے ایک بار بھی اس بات پر غور کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر اب میں ان گناہ گار آنکھوں نے انہیں گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے دیکھا تو خود کو ملامت کرنے لگا، مگر اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ احساس ندامت مجھے اندر ہی مار ڈال رہا تھا۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں ایک متوسط علاقے میں بالکل تنہا رہتا تھا۔ میرا صاف اور پکا گھر تھا جس کا نیچے تو پورشن مکمل بنا ہوا تھا، مگر اوپر چھت پر ایک کمرہ، باتھ روم اور چھوٹا سا اسٹور بنایا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ بڑے بیٹے کی ہوں گے تو ان کی شادی ہوگی تو اوپر کا پورشن کوئی ایک استعمال کر سکتا ہے۔ میری بیوی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ میں نے اکیلے ہی بچوں کو پالا اور اپنے بچوں کو میں نے مہنگے اسکول کالج میں تعلیم دلوائی۔ بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے سے بھی پہلے شادی کر دی اور بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان سے باہر جا چکے تھے۔ وہاں پڑھائی مکمل کرتے ہی ان کی اچھی نوکریاں بھی لگ گئیں اور وہ پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر ہی پاکستانی فیملی میں شادی کر کے اپنے گھر بسا لیے۔ اب ان کے بچے بھی تھے۔
وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے پاس رہوں، مگر میں اب اپنی زندگی کا آخری حصہ اپنے گھر ہی گزارنا چاہتا تھا۔ میں بے شک بوڑھا تھا مگر چاقو چوبند تھا۔ اپنے ذاتی کام اور کھانا پکانا میں اب بھی خود ہی کر لیتا تھا، کسی کا محتاج نہیں تھا۔ سرکاری ملازم رہا تھا جس کی وجہ سے اب میں نے پینشن میں میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا اور مجھے بیٹوں سے اپنے اخراجات کے لیے پیسہ بھی نہیں مانگنا پڑتا تھا۔ میرا جب بھی دل کرتا اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا، اس کے بچوں کے ساتھ میرا دل بہل جاتا تھا۔ بیٹی میرا بہت خیال کرتی تھی، کبھی بیٹی بچوں سمیت آ جاتی تو سارے گھر میں رونق ہو جاتی۔ وقت سکون سے گزر رہا تھا کہ ایک روز 2 جوان بہن بھائی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں 2 دن کے لیے اپنے گھر کے کسی حصے میں رہائش دوں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ دوران سفر اس شہر یا علاقے میں پھنس گئے ہوں یا کسی رشتہ دار سے ملنے آئے ہوں۔ بہرحال میں نے زیادہ تر سوال جواب نہیں پوچھا اور میرے گھر کا اوپر والا کمرہ بالکل ہی فارغ تھا۔ میں وہ دینے کو تیار ہو گیا۔ 2 دن ہی کی تو بات تھی۔ میں نے انہیں اوپر کا کمرہ دکھایا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے وہ بالکل الگ حصہ تھا اور وہیں باتھ روم بھی موجود تھا۔ انہیں کمرہ پسند آیا اور وہ اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے بیگز وہاں رکھ گئے۔ میں نیچے چلا آیا تھا۔ میں نے وہ کمرہ کرایہ لینے کی غرض سے نہیں دیا تھا کیونکہ میرے خیال میں صرف 2 دن کسی کے رہنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، حالانکہ ان دنوں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ پچھلے دنوں کسی دوست کی عیادت کے لیے گیا تو ان کی پریشانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اچھی خاصی رقم انہیں دے دی تھی۔ میرا دوست بہت بیمار تھا اور غریب تھا، اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ دوست کی مدد تو کر دی اور اب میرا وقت مشکل سے گزر رہا تھا کیونکہ ابھی آدھا مہینہ باقی تھا۔ میں شدید ضرورت کے باوجود اپنے بیٹوں سے پیسہ مانگنے کو تیار نہیں تھا اور خاموشی سے جیسے تیسے گزارا کر رہا تھا۔ کچھ دن ہی کی تو بات تھی، گزارا ہو جاتا۔ اتنے سے پیسوں کے لیے بیٹوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب اب تک ان سے پیسہ نہیں مانگا تو اب بھی نہیں مانگوں گا۔ ان دونوں بہن بھائی کے آنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے میری زندگی میں مخالفت نہیں کی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ دونوں اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود کر رہے تھے۔ 2 دن میں معمول کے مطابق نیچے رہا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تو احتیاطاً نیچے والے پورشن کو تالا لگا دیتا، کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں پر بیس بدل کر لوگ سب کو لوٹ رہے ہوں، ایسے میں احتیاط ضروری تھی۔ اور کراچی کے حالات تو ویسے بھی خراب ہی رہتے تھے، مگر وہ دونوں بہن بھائی ایسے لگتے نہیں تھے۔ 2 دن بعد وہ بہن بھائی جانے لگے تو لڑکے نے مجھے شکریہ کہا اور 10,000 روپیہ کرایہ پکڑا دیا۔ میں 2 دن کے لیے اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میری بوگلاہٹ پر اس لڑکے نے مجھے پیسے رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ ان پر اعتبار کرنے اور گھر میں جگہ دینے کے لیے یہ پیسے بہت کم ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ جانے کتنے علاقوں میں گھوم چکے تھے مگر کوئی بھی انہیں جگہ دینے کو تیار نہیں ہوا تھا، جبکہ میں نے بلا تردد انہیں کمرہ دے دیا تھا۔ وہ دونوں مشکور تھے اور میں نے سوچا کہ شاید یہ میری نیک دلی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے مشکل وقت میں ضرورت سے زیادہ نواز دیا تھا۔ میں نے مزید ضد نہیں کی اور وہ پیسے لے لیے، اور میں جو پریشان تھا تب کہ میری پینشن پہلی سے پہلے ختم ہو جائے گی، اب یہ پیسے ملنے پر میں خوش اور بے فکر ہو گیا۔ ابھی اس واقعہ کو بامشکل مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ وہی دونوں بہن بھائی پھر سے آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میرے مطابق تو پچھلی مرتبہ وہ بائی چانس میرے گھر آئے تھے، مگر اس دفعہ باقاعدہ میرے گھر آنا مجھے الجھا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بس مجھ سے ملنا چاہتے ہوں۔ میں نے انہیں گھر میں بٹھایا اور حال احوال لینے لگا۔ باتوں باتوں میں میرے سوال پر وہ لڑکا بولا کہ انہیں پچھلی بار کی طرح اس دفعہ بھی 2 دن کے لیے کمرہ چاہیے۔ اس بار میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں بہن بھائی ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں رہنے آ جاتے ہو؟ تب لڑکی نے بتایا کہ وہ دونوں الگ الگ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور 2 دن چھٹی ملتی ہے تو وہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین اس شہر میں نہیں ہیں۔ میں نے ان کی بات کا یقین کر لیا۔ میں نے یہ سن کر سر ہلا دیا۔ وہ اچھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ میں بھی بات کی گہرائی میں نہیں گیا۔ ظاہر ہے بہن بھائی ہی تھے، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی انہیں جھوٹ بولنے کی۔ میں نے ان پر اعتبار کر کے ہی تو غلطی کی تھی، جس کا مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔
मैंने इस बार भी उन दोनों को ऊपर का कमरा खोल कर दे दिया और वो इस खामोशी के साथ वहाँ रहने लगे। 2 दिन के बाद जब वो जाने लगे तो इसी तरह 10,000 किराया मुझे पकड़ा कर चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला था। पिछले 3-4 माह से मुसलसल वो दोनों बहन भाई मेरे ऊपर वाले कमरे में 2 दिन रहते और मुझे 10,000 किराया पकड़ा कर चले जाते थे। मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मेरे लिए रोज़ी का दर खोला है। वो पैसे बचा कर मैं अपने लिए फ़्रूट वगैरह ले लेता और जब भी बेटी को मिलने जाता उसके बच्चों के लिए तोहफ़े ताइफ ले जाता। मैं फितरतन दरिया दिल और शाह खर्च इंसान था, मगर अपनी पेंशन में मेरे लिए शाह खर्ची करना मुश्किल हो जाता था। मगर अब हर माह पेंशन के साथ 10,000 भी शामिल हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी जो पहले थोड़ी मुश्किल में गुज़र रही थी मगर अब मुझे बहुत आसानी रहने लगी थी। मुझे अब उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं होता था, हालांकि मुझे लाशऊरी तौर पर उनका इंतज़ार रहता था या शायद उनसे मिलने वाले 10,000 का इंतज़ार रहता था। बैठे बिठाए मुझे 10,000 मिल जाते थे, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। ये सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहता कि उस दिन मैं छत पर चला गया। जब से मैं उन्हें कमरा देने लगा था ये बिल्कुल पहली बार हुआ था कि मैं ऊपर गया। मेरे हमेशा नीचे रहने की वजह से वो दोनों बहुत आराम से पूरी छत इस्तेमाल कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि वो दोनों कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गए। मैं उन दोनों की हकीकत देखकर जब नीचे पहुंचा तो मेरा वजूद गैरत और हया से कपकपा रहा था। मैं एक जगह चुपचाप बैठा रहा। अब तक जितने भी पैसे उन दोनों से लेता रहा वो मुझे बुरी तरह डस रहे थे। जब उस लड़के ने पहली बार मुझे बताया था कि उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था तब मैंने सोचा था कि लोग बेहिस हो चुके हैं जो किसी भी मजबूरी में उसके काम नहीं आते। अब मुझे समझ आ रही थी कि लोग बेहिस नहीं बल्कि समझदार हुए थे। लोग दूर अंदेश हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि लड़का लड़की घर से भागे हुए हैं या किसी गलत नीयत से रहने आए हैं। तुफ है मेरी अक्ल पर क्यों पर्दा पड़ गया था। सोच सोच कर मेरी दिमाग की रगें फटने के करीब आ गई थीं। अगर इस रोज़ भी मैं कमरा ना देता तो शायद वो दोनों घर लौट जाते और इस खुलम खुले बेहयाई और कबीरा गुनाह से बच जाते। मगर मैंने उन्हें आसानी दी थी, शह दी थी कि वो खुल कर ये गुनाह करते रहें और मुझे पैसा देकर खुश करते रहें। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। हालांकि सच साफ ज़ाहिर था कि मैं इस बात से अनजान था, मगर मेरी गलती ये ज़रूर थी कि मैंने उनसे उनके बारे में सवालात नहीं किए। मैंने नहीं पूछा कि अपना घर होने के बावजूद भी वो दोनों हर माह मेरे पास रहने क्यों आते थे। अभी दिन का वक़्त था और मैं जानता था वो लड़का बाज़ार जाने के लिए नीचे आएगा। मैं खामोशी से इंतज़ार कर रहा था कि वो लड़का बाहर से खाना लाने के लिए निकले तो मैं उससे बात करूं। शायद लान तान का अब कोई फ़ायदा नहीं था, मगर मैंने सोच लिया था इन दोनों को अभी घर से निकाल दूंगा और वापस कभी ना आने का कह दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद आइंदा के लिए उन्हें जगह ना मिले तो वो सुधर जाएं और इस गुनाह से बाज आ जाएं। मगर एक बार जब गुनाह की लत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। उस दिन भी मेरा इरादा सिर्फ दरवाजे से ही बात करके लौटने का था, मगर मेरे दरवाज़ा बजाने से पहले ही मेरे कानों में उन दोनों की सरगोशी में कहीं बातें पहुंची तो उनकी ताज्जुब खेज़ अल्फाज पर मैं बुरी तरह ठटक गया था। वो लड़की बोल रही थी कि अम्मी अब्बू को यही लगता है मैं हर महीने 2 दिन कॉलेज की तरफ से फील्ड ट्रिप पर जाती हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, मगर तुम क्या बोलकर घर से आते हो। लड़की का सवाल मुझे खटखटा गया था। वो घर वालों से छुप कर यहाँ क्यों आते थे। इस बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। मैं भी लड़के का जवाब सुनने के लिए वहीं कदम रोक गया और दरवाजे के मज़ीद करीब होकर कान लगाए। लड़के का जवाब भी लड़की के जवाब से कुछ मिलता जुलता ही था। वो बोल रहा था कि वो घर वालों को हर माह दोस्तों के साथ फलाही कामों के लिए निकलता है बोल के आता था, जिसकी वजह से उस पर भी घर वालों का कोई शक नहीं जाता। अब मुझे ये बात हैरान कर रही थी। मुझे उन पर कोई ऐसा वैसा शक नहीं था क्योंकि वो बहन भाई थे। हाँ, मगर मुझे लगा कि शायद वो छुप कर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो घर वालों ने मना किया होगा। उसकी वजह से वो घर वालों से छुप कर यहाँ आते थे और 2 दिन गुजार कर चले जाते थे। लेकिन तवज्जो तलब बात ये थी कि वो 2 दिन जो यहाँ गुजारते थे कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। बस लड़का दिन के किसी हिस्से में थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता था और बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आता था। मगर आज जब मैंने उन्हें ये गुनाह करते देखा
میرے سر پر آسمان آ گرا۔ تب سے میں خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ شام ہوئی تو میں تھک کر خود ہی اوپر چلا گیا۔ چھت پر صرف لڑکی موجود تھی اور وہ بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر سٹپٹا گئی اور تیزی سے کھڑی ہو کر اپنا دوپٹہ خود پر پھیلانے لگی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بھی اب غصہ دلا رہی تھی۔ اتنی ہی شرم تھی تو اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا بھی نہیں گیا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں اس سے لڑکے کے بارے میں استفسار کیا تو مجھ جیسے نرم مزاج انسان کا سرد لہجہ سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اسے شاید مجھ سے اس سخت لہجے کی امید نہیں تھی۔ پھر ذرا سنبھل کر بولی کہ وہ بازار گیا ہے، آج لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے ابھی کچھ دیر پہلے گیا ہے اور واپس آنے میں وقت لگے گا۔ وہ لڑکی جس اعتماد سے جواب دے رہی تھی، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ مجھے اس کی پر اعتمادی پر اتنا غصہ آیا کہ میں لڑکے کا انتظار کیے بغیر اس کو ہی غصے سے بولا کہ اپنا سامان لو اور چلی جاؤ۔ جب تمہارا بھائی پہنچے تو اس کے ساتھ چلی جانا، اور آئندہ میرے گھر میں تم دونوں قدم مت رکھنا، اور اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھنا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کے پیسے۔ میں سخت غصے میں بول رہا تھا۔ میری بات پر وہ گھبرا گئی اور بولی کہ کیا ہوا بابا جی، آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے تو کل جانا تھا، پھر آج کیا ہوا؟ اب ہم رات کے وقت کہاں جائیں گے؟ ہمارا گھر تو بہت دور ہے۔ مجھے اس کی حواس باختگی بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے۔ یہ بات تو تم دونوں کو ناجائز تعلقات بناتے ہوئے سوچنی چاہیے تھی۔ کیا تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ گھر والوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا کر ہر ماہ یہاں اپنے مقدس رشتے کی توہین کرنے آ جاتے ہو۔ کیا تم دونوں کو خدا کا خوف نہیں؟ اللہ کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھ جیسے ضعیف انسان کو دھوکے میں رکھ کر، جھوٹ بول کر مجھے بھی اپنے گناہ میں شامل کیا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گڑبڑا کر مجھے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے یقین نہیں تھا کہ میں ان دونوں کی سچائی جان لوں گا۔ میں نے اس کی حیرت پر اسے ایمانداری سے بتایا کہ آج میں ان سے ایڈوانس کرایہ وصول کرنے آیا تھا، اور تب میں نے ان دونوں کی حقیقت جان لی تھی۔ میری بات پر وہ رونے لگی اور شرمندگی سے بولی کہ بابا جی، مجھے افسوس ہے کہ ہم نے آپ جیسے اچھے انسان کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، مگر سچ وہ نہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس لڑکی نے جو انکشاف کیا وہ مجھے جھٹکا سا پہنچا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ واقعہ مقدس ہے کیونکہ ہم خاوند بیوی ہیں اور ہمارے درمیان بالکل جائز تعلق ہے۔ اس کی بات پر میں نے بے یقینی اور کچھ بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب اس لڑکی پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ وہ ذلیل ہونے کے خوف سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میری بے یقینی پر وہ قسمیں کھانے لگی اور پھر اچانک اٹھ کر کمرے میں گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ میں وہ نکاح نامہ دیکھ کر دیواں پڑ گیا۔ وہ دونوں واقعہ خاوند بیوی تھے۔ میں نے اسے نکاح نامہ پکڑاتے ہوئے کہا کہ جب ان کے درمیان یہ رشتہ تھا تو پھر انہیں چھپانے کی اور جھوٹا رشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر بولنا شروع ہوئی اور جو کچھ بتاتی گئی وہ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی مبتلا کر گیا۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں شروع سے ہی ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ابتدائی تعلیم بھی ایک اسکول سے حاصل کی، اور تب سے ہی دونوں کی بہترین دوستی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ جب وہ دونوں کالج میں تھے تب لڑکے نے اس کے لیے رشتہ بھیجا جو فوراً قبول کر لیا گیا تھا، کیونکہ دونوں کے والدین بھی ایک دوسرے کو شروع سے جانتے تھے۔ ان کا رشتہ ہوا تو دونوں کو لگا کہ وہ اب کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا۔ سب بہت خوش تھے اور جلد ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد لڑکے اور لڑکی کی ماں کی آپس میں کسی بات پر انبن ہو گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا طے شدہ رشتہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ لڑکا اور لڑکی نے اپنے اپنے والدین کو بہت ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بات بڑھ چکی تھی، اور ایک روز لڑکی کی ماں نے باقاعدہ اعلان کر کے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ وہ دونوں اس بات سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے، اور کتنے ہی روز گھر والوں سے بائیکاٹ کیے رہے، روئے دوئے، کھانا پینا بند کر دیا، مگر کسی بھی بات کا ان کے گھر والوں پر اثر نہیں ہوا تھا۔ جب انہوں نے اپنا احتجاج ضائع ہوتے دیکھا تو کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی، مگر ٹھان چکے تھے کہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
ان کی خاموشی اس روز ٹوٹی جب لڑکی کے والدین نے اس کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا اور بہت سے دلائل دینے جو کہ ناکام گئے۔ اس نے جب لڑکے کو ساری صورتحال بتائی تو اس نے حل دیا کہ وہ دونوں گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیں اور وقت آنے پر گھر والوں کو بتا دیں۔ ان کا یقین تھا کہ گھر والے جب نکاح کے بارے میں جانیں گے تو خاموش ہو جائیں گے اور اپنے اختلافات بلا دیں گے۔ انہوں نے نکاح کر لیا اور گھر والوں کو تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی نہ کرنے کا بول کر پرسکون ہو گئے۔ اب وہ ہر ماہ 2 دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر اپنی خوشی پوری کر لیتے تھے۔ لڑکی چپ ہوئی تو میں دنگ سا بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا رشتہ جائز تھا مگر طریقہ غلط تھا۔ نہ جانے قصوروار کون تھا، وہ دونوں یا پھر ان کے والدین۔ میں نے گہرا سانس بھر کر لڑکی کو سمجھایا کہ اس بار جب وہ جائیں تو چھپ کر یہاں آنے کے بجائے اپنے والدین کو سچائی بتائیں اور رخصتی کروائیں۔ وہ جائز رشتہ کو ناجائز طریقے سے اپنائے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ سارے زمانے کو پتہ لگ جاتا تو لوگ انہیں غلط نگاہ سے دیکھتے، ان کا رشتہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا۔ اس سے پہلے سب کو سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا۔ وہ لڑکی میری بات سمجھ گئی تھی اور وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسے چھپ کر تعلق نہیں باندھیں گے۔ میں نیچے واپس آ گیا اور کچھ دیر بعد وہ لڑکا میرے پاس آ گیا۔ یقیناً اس کی بیوی نے اسے سب بتا دیا تھا۔ تبھی میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ان کا طریقہ غلط تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم مرد ہو، اپنے زور بازو سے اس رشتے کو منواؤ۔ وہ لڑکی اب تمہاری عزت ہے، اسے یوں سرے عام رسوا نہ کرو۔ کل کو تم دونوں کی یہاں اولاد ہوگی تو تم لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ اب یہاں سے جاؤ اور سیدھا اپنے گھر والوں کو راضی کرو اور عزت کی زندگی خود بھی گزارو اور بیوی کو بھی اس کا مقام دلواؤ۔ اگلے دن وہ چلے گئے اور میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی کو ایسے اپنے گھر نہیں رکھوں گا۔ کچھ روز گزرے، وہ دونوں لڑکا لڑکی مٹھائی کے ساتھ میرے گھر آئے اور بتایا کہ آپ کی ہمت اور حوصلہ دلانے سے ہم نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی اور نکاح نامہ دیکھنے کے بعد ان کے پاس اب کوئی اور گنجائش باقی نہ رہی اور وہ لوگ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے مٹھائی لائے ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے کے لالچ میں چپ رہتا، مگر آپ نے ہمیں سمجھایا اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ایسے والدین سے التجا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور جھگڑوں میں اپنے بچوں کا گھر برباد نہ کریں، اپنی انا کو پیچھے رکھ کے اولاد کی خاطر صحیح فیصلے کریں۔